کچھ منتخب آیات کا آج ہم خلاصہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں سب سے پہلے حکم دیا اپنی کتاب کی تلاوت کا۔ اس پارے کے اندر کئی صورتیں ہیں جن میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، لقمان، اسی طریقے سے سورہ احزاب، اتنی ساری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارے کے آغاز میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ کتاب میں سے آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے آپ کے اوپر، آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ پھر نماز کی فضیلت بیان کی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز تمام طرح کی بے حیائیوں اور برے کاموں سے، بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ پہلی بات جو اس آیت کریمہ میں قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ نے تلاوت کا حکم کیوں دیا۔ کتاب کی تلاوت کا حکم دینا اس بات کا ثبوت ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر یہ امت آپ کی اتباع اور پیروی میں تلاوت کرے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں کرتے تھے تو تلاوت کا حکم دیا گیا، نہیں، بلکہ امت کے پیش نظر تاکہ امت آپ کی اتباع اور پیروی میں کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔ تلاوت کرنا، کتاب اللہ کو پڑھنا، تلا یتلو کا یہی مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر لفظی معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی لیے تلون اونٹنی کے اس بچے پر بولا جاتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہر دم لگا رہتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے اور تمام خطرناک درندوں اور جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اگر ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، قرآن کی اتباع اور پیروی کریں تو ہم بھی آنے والے تمام فتنوں سے خود کو محفوظ کر لیں گے اور ان فتنوں کے زد میں ہم نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ حکم دے رہا ہے اتلو، آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کا جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے، دیکھیے نماز قائم کرنا کہا گیا ہے، نماز پڑھنا کہیں پر نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ قائم کرنے میں کنٹینیوس اور استمرار پایا جاتا ہے۔ قائم کیسے؟ جیسے یہ دیوار قائم ہے، کہتے ہیں نا ہم نے دیوار قائم کر دی، تو قائم دیوار اس دیوار کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چھوٹی سوراخ نہ ہو، یعنی دیوار کی اینٹوں کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، وہ ہوتی ہے قائم۔ جس طرح دیوار کے اندر ایک اینٹ کے بعد ایک اینٹ لگائی جاتی ہے تب دیوار بنتی ہے، تب قائم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی پڑھی، فجر کی پڑھی، فجر کی پڑھی، آپ ظہر کی پڑھیے، ظہر کی پڑھی، عصر کی آپ پڑھیے، یعنی نماز میں گیپنگ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا تو پڑھ لیا، پھر اگلے رمضان ملیں گے یا جمعہ جمعہ ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ اللہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور نماز پڑھنے میں کنٹینیوس اور استمرار نہیں ہے، لیکن نماز قائم کرنے میں کنٹینیوس ہے، استمرار ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے بھی قائم کیجئے کیونکہ نماز کے اندر ایسا پاور ہے، نماز کے اندر ایسی صلاحیت ہے، اگر تم بڑی بڑی برائیوں میں جکڑے ہوئے ہو، جن برائیوں سے نکلنا تمہارے لیے سمبھو نہیں ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تمہارے بس کی طاقت نہیں ہے، صحیح دل سے، صدق دل سے نمازیں قائم کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک تمام طرح کی بے حیائیوں سے، تمام طرح برائیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک دے گا اس نماز کے ذریعے سے۔ بہت سارے نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زناکاری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں معاشرے میں اچھالتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کو ان کی نمازیں ان کی برائیوں سے نہیں روک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نمازیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نماز قائم کرو، ہم نے نماز کے اندر وہ صلاحیت دی ہے، وہ پاور دیا ہے کہ یہ نماز تمہیں تمہاری برائیوں سے روک دے گی، تمہارے بے حیائی کے کاموں سے تمہیں بچا لے گی۔ او لوگو، اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے یہاں مقرب بننا چاہتے ہو تو مکمل نمازوں کی پابندی کرو۔ جو صدق دل سے، جو سچے دل سے، جو صحیح معنوں میں نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ نمازوں کا پاور بتا رہا ہے کہ نماز کے اندر یہ صلاحیت ہم نے رکھ دی ہے، تمہیں برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے تمہیں یہ نماز روک دے گی، الگ کر دے گی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ نماز ہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور ذکر کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ بیان کر رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو تمہارے دلوں کو جو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو جو اطمینان ملے گا وہ میرے ذکر سے ہی ملے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا معنی اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ میرا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے؟ ذکر کے اندر اللہ نے پاور رکھا ہے، ذکر میں تمام چیزیں ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر میں ہے، ہم اللہ کا نام لیتے یہ بھی ذکر میں ہے، دعائیں پڑھتے یہ بھی ذکر میں شامل ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے یہ بھی ذکر میں شامل ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر اسی نماز کو اللہ قرار دے رہا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی نماز سب سے بڑی چیز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ یہی نماز ہے۔ میرے بھائیو، نماز کو سینے سے لگا لو، اپنی زندگی میں اس کو سجا لو۔ اللہ کی قسم، جہاں اس کے فوائد تمہیں باطنی طور پر بھی ملیں گے، وہیں پر اس کے فائدے، وہ فائدے ملیں گے جو اپنی آنکھوں سے جن فائدوں کو آپ دیکھیں گے۔ نماز پڑھنے والے، تقوی شعار مومن متقی کے لوگ احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، غیر مسلمین تک ان کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی غلط کام کرے تو باقاعدہ کہتے ارے نماز پڑھتے ہو، نمازی ہو کر ایسا کر رہے ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر ایسا کر رہے ہو، یعنی ان کی نگاہ میں یہ چیزیں بھی قابل عزت ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کی اہمیت کو خود سے گھٹا دیا ہے، کمتر کر دیا ہے۔ اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے، دنیا کی مثال دے رہا ہے اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے، اور بندوں کو دونوں کے بیچ فرق کرنے اور سمجھانے کی اللہ کوشش کر رہا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، او میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی جس طرح کھیل ہوتا ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کی زندگی تو یہ حقیقی زندگی ہے، آخرتی کی زندگی تو باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور میرے ساتھیوں،
آج ہم دنیا داری کے لیے اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو ہم داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، پھر وہ پانی سیلاب کی شکل میں بہنے لگتا ہے، پھر اس پانی پر دوسرا قطرہ گرتا ہے، ایک ببولہ پھولتا ہے، ایک غبارے کی شکل میں ایک ببولہ اس پانی کے قطرے کی وجہ سے پھولتا ہے، دوسرا قطرہ جو اس ببولے کے اوپر گرتا ہے ببولہ پھوٹ جاتا ہے۔ ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے۔ آج ہم چل پھر رہے ہیں، ہماری موت کا وقت آ گیا اور ہم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے ساتھیوں، دنیا اتنی مختصر ہے، اس کی زندگی اتنی مختصر ہے میرے بھائیوں، کوئی کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آئندہ کل بھی اسی طرح وہ باحیات رہے گا، اپنی صحت و عافیت کے ساتھ رہے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ اسی کو سمجھا رہا ہے، اللہ اسی کو بندوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ، یہ کھیل و تماشا ہے۔ چاہے کتنا ہی آنند دینے والا کھیل ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کا کھیل پہلے 50-50 اوور کا ہوتا تھا، اب تو 20 ہونے لگا، 20-20 اوور کا ہونے لگا۔ پہلے بھی کھیل میچ ہونے کے بعد یہ میچ ختم ہو جایا کرتے تھے، آج بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ لوگ آنند تو لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک ٹائم پر یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیاوی زندگی کی مثال اسی طرح دے رہا ہے، او میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن تہس نہس ہو جانے والی ہے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ تمہاری آخرت ہے، جو تمہاری حقیقی زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر دنیا کو تھوڑی بہت زیادہ عمر مل بھی گئی تو تب تک تم نہ رہ پاؤ گے، تب تک تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تمہارے بنائے ہوئے گھر کا مالک کوئی اور ہو جائے گا، تمہاری جو کنجی ہے، جو تمہاری چابی ہے، اس چابی کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ جس گاڑی کو تم نے لون پہ خریدا ہے، بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد خریدا ہے، اس گاڑی کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، او میرے بندو، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو کھیل و تماشا ہے۔ پورا قرآن پڑھ جاؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے متاع غرور اور کھیل و تماشے کے سوا اس دنیا کو اور کچھ نہیں کہا۔ کہیں پر کہا ہم نے دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا ہے، کہیں بتایا او میرے بندو یہ دنیا تو تمہارے لیے کھیل و تماشے کی طرح ہے، کہیں پر بتایا او میرے بندو جس دنیاوی زندگی کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، یہ دنیاوی زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے میرے بھائیوں، جب ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اس کے لیے حلال حرام کیا کریں؟ اتنے جتن۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اسی چیز کو تھوڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں تو بڑے نالج رکھتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ جاہل ہوتے ہیں، آخرت کے معاملے میں وہ جانکار نہیں ہوتے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم بڑے سے بڑا کام سیکھ لیتے ہیں، بڑے سے بڑے تجربات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ابدی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے آج ہمارے پاس نہ ہی علم ہے اور نہ ہی ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے سنوارے جائیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے بارے میں بڑی باریک بھی ہیں، بڑی باریکیاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام کرنے کے لیے کتنے نالج کی ضرورت ہے۔ اور اتنا چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی گانا آپ لگا دیجیے
اور بچوں سے پوچھئے یہ کس فلم کا گانا، فلم تو چھوڑو میرے بھائیوں، وہ بتا دیں گے کہ اس گانے کو کس شاعر نے لکھا ہے، فلم کا نام بتا دیں گے، کس ہیرو کے ساتھ فلمایا گیا وہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں آخرت کے تعلق سے لا علمی کا یہ حال ہے، اسی بچے سے کوئی دعا پوچھ لیں تو بڑے بڑے بچے بھی نہ بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کی حالت دیکھ کر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ساری چیزیں سیکھ لی، جس کام کے ذریعے سے وہ روزی حاصل کر رہا ہے وہ کام بڑا کٹھن تھا، بڑا مشکل تھا، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ یہی میری روزی کا ذریعہ ہے، یہ کام میں سیکھوں گا تبھی مجھے دنیا میں زندگی ملے گی۔ لیکن آخرت کے بارے میں ہم میں سے کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں گے، دین کی جانکاری لیں گے تبھی ہماری آخرت کی نیا پار ہوگی۔ پیچھے نماز پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے، جو سال میں بس 1 مہینہ رمضان کے لیے حاضری دیتے ہیں پھر جمعہ آتے ہیں، نہ ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ نماز پڑھنے کا انہیں طریقہ ہے، نہ ان کو دعائیں یاد ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے سارے کام سیکھ لیے، بڑی بڑی محنتیں کی اور مشکل سے مشکل کام تم نے سیکھ لیے، لیکن اس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اس ہمیشگی والی زندگی کے لیے، اس ابدی زندگی کے لیے تم آج اپنی نمازیں بھی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں، تم دعائیں بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹا دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا رکھا ہے، لیکن بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں، آخر اپنے باپ کے لیے وہ کیسے مغفرت کی دعا کرے گا؟ اللہ یہی تو کہہ رہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، او لوگو تم تو ایسے ہو، دنیا کے تو بڑے جانکار ہو، وہم عن الآخرت ہم غافلون، لیکن آخرت کے تعلق سے تو بڑے ہی غافل ہو۔ غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ ہم دعا سیکھتے، نہ ہم نمازیں سیکھتے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس پر ہم ابھارتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے دنیا کے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخنوں پر درہم و دینار کا وزن بتا دیں کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت ابدی زندگی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ روم ہی میں بیان کر رہا ہے، بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مزید گنا رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، او میرے بندو ہم نے تمہارے جوڑے بنائے۔ تمہیں میں سے کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی اور مخلوق نہیں، آدم ہی سے ہم نے حوا کو بنایا، ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہاری آپسی میاں بیوی میں ہم نے مودت و رحمت ڈال دی۔ پہلے کہا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، پھر بیوی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، ہم نے تمہارے جوڑے اس لیے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ مرد کو عورت کے ذریعے سے، عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ سکون میرے بھائیوں حرام رشتوں سے کبھی نہیں آ سکتا۔ لاکھ قانونی حیثیت مل جائے لیو ان ریلیشن شپ کو، لیکن اسلام نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے، جو شادی اور جو بیاہ کا طریقہ بتایا ہے، اس کے ذریعے سے جو آپ کو سکون حاصل ہوگا وہ حرام رشتوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج شادی ہونے کے بعد بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر کے معاملات سامنے آتے ہیں، لیکن وہی بندہ کوئی دوسری طرف دوسرا نکاح کر لے تو لوگ بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ تو بڑی ہی مایوب سمجھتے ہیں۔
لیکن حرام ریلیشن شپ کو کوئی برا سمجھنے کو تیار نہیں۔ آج معاشرے میں بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہے، بہت تھوڑے ہی لوگ بچے ہیں جو اس کو غلط سمجھتا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کو بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو غلط سمجھتے ہیں۔ ایکسٹرا میریٹل افیئر کے معاملات روزانہ معاشرے میں آتے ہیں، لیکن لوگ اس طرح غلط نہیں سمجھتے جتنا غلط دوسری شادی کو لے کر کے سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہم ہندوستانی لوگ مسلمان تو ہو گئے، اسلام کی دولت تو ہم نے قبول کر لی، مگر غیر مسلموں کا جو کلچر ہمارے ذہنوں میں برسوں پہلے سے جو بھرا ہوا تھا، وہ کلچر ہمارے ذہنوں سے صاف نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، ہم نے ایمان تو قبول کر لیا، اسلام کی دعوت پر لبیک تو کہا، لیکن پرانا وہ کلچر جو غیر مسلمانہ کلچر تھا، جو غیر مسلمانہ رسم و رواج تھا، ان رسم و رواج کو ہم اپنے کندھوں سے نہیں اٹھا سکے، نہیں ہٹا سکے۔ اسی لیے کوئی دوسری شادی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اپنی سکونت کے لیے، اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر کو لوگ غلط نہیں سمجھتے، حرام ریلیشن شپ کو لوگ غلط نہیں سمجھتے۔ بعض عورتیں تک کہتی ہیں اللہ کی قسم کہ میرا شوہر بدکاری کر لے، زناکاری کر لے جا کر کے، مجھے کوئی افسوس نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کو بیوی بنا کر گھر لائے۔ وہ اللہ کے یہاں وہ عورت کیا جواب دے گی؟ اللہ تو کہے گا تم کو کس نے اختیار دیا تھا جس کو میں نے حلال کیا تھا؟ تم کون تھی اس کو حرام کرنے والی؟ قیامت کے دن وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی؟ یا وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو اس کو غلط تصور کرتے ہیں، غلط جانتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے غلط ریلیشن شپ قائم مت کرو، اس سے تمہیں سکون حاصل نہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں پسند آئے، جو لڑکیاں، جو عورتیں تمہیں بھائے، مثنا و ثلاث کہ ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع۔ اللہ تو اجازت دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم حرام رشتوں سے بچو، تاکہ تم حلال رشتوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دو دو کی ضرورت ہو تو دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار تک تم کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی زناکاری سے بچ جاؤ، پھر بھی حرام ریلیشن شپ سے بچ جاؤ، پھر بھی جو یہ مغربی تہذیب جو تمہارے یہاں پنپ رہا ہے، پل بڑھ رہا ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر عام ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو بڑھاوا نہ دو۔ حلال کرو، ایک نہیں تو دو کرو، دو نہیں تو تین کرو، تین نہیں تو چار کرو، لیکن بے حیائی کو فروغ نہ دو۔ بے حیائی سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے کہا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سکون پہنچائے۔ ایک شوہر دن بھر کام کرتا ہے، دن بھر تھک ہار کر کے جب اپنے گھر کو جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کے ایک مسکراہٹ سے ہی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے، بچوں کی وہ کھلکھلاہٹ شوہر کے سارے دکھ و آلام کو بھلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، حلال رشتے میں جو اللہ نے سکون رکھا ہے وہ حرام رشتے کے اندر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے او میرے بندو، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے آپسی درمیان میں ہم نے مودت و محبت کو اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب تک فزیکل اٹریکشن ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، جب وہ جوان ہوتے ہیں اللہ نے اس کو مودت سے تعبیر کیا۔ جب جوان ہوتے ہیں اور جوانی میں جو محبت ہوتی ہے جس میں فزیکل اٹریکشن شامل ہوتا ہے، اس میں کہا گیا ہے مودہ، اللہ نے اسی مودت کو، اسی اٹریکشن کو ڈال دیا ہے، اور رحمہ اور رحمت کو بھی ڈال دیا ہے۔ یہ رحمت بڑھاپے میں کام آتی ہے۔ اسی لیے کوئی جوان آدمی کی بیوی مر جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک بوڑھے آدمی کی بیوی مر جائے ایک بوڑھے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کا تعلق مودت سے تھا اور دوسرے کا تعلق رحمت سے تھا، تو رحمت کے نکل جانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، رب کا یہ قرآن۔ اللہ کہہ رہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان مودت و رحمت کو ڈال دیا۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد سورہ لقمان میں
اللہ تعالیٰ لہو الحدیث کا ذکر کر رہا ہے. آج ہمارے نوجوان گانوں کے بڑے شوقین ہیں, فلموں کے بڑے شوقین ہیں, ان لہو اور لغو چیزوں کے بڑے شوقین ہیں جن کا اسلام میں کوئی سروکار نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ علم, اور لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث سے وہی گانے بجانے مراد ہیں, وہی لا یعنی چیزیں مراد ہیں. بغیر علم, اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے. ہوا یوں تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کھینچے چلے آتے تھے. قرآن کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے, یہ کھینچنے کی شکتی اللہ نے رکھی ہے, چاہے زبان سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو. قرآن کے اندر یہ فیلنگ, یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے. جو بھی قرآن کو سنتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ بار بار اسے سنا جائے. پیارے نبی جب تلاوت کیا کرتے تھے, مشرکین مکہ ان کے مرد عورت کھینچے چلے آتے تھے, اور جو بھی قرآن کو سنتا تھا وہ مسلمان ہوئے بغیر اس کے سامنے کوئی دوسرا چارہ ہی نہ تھا. انہوں نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے, قرآن کو پھیلنے کے لیے بھائی کون سی تدبیر ہم کریں جس سے ہم اسلام کو روک دیں. تو کہا کہ بھائی ایران جاؤ, وہاں بڑی خوبصورت خوبصورت لونڈیاں ملتی ہیں, کنیزیں ملتی ہیں, جا کے وہاں سے لونڈیاں خرید کر کے لاؤ. وہاں سے لونڈیاں خرید کر کے یہ لائے, اور وہ ناچ ناچ کر گا گا کر کے ایران کی باتیں اور ایران کی کہانیاں سناتی تھی. اللہ وہی کہہ رہا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, یہ اسی لیے خرید رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دین اسلام کا یہ مذاق بنا سکیں, اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک دیں. پتہ یہ چلا لہو الحدیث کے اندر ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. جو گانوں کے شوقین ہوتے ہیں ان سے پوچھیں, ان کو نمازوں میں من نہیں لگے گا. جو فلموں کے عادی ہوتے ہیں ان کو نمازوں میں من نہیں لگتا, ان کو ذکر و اذکار میں من نہیں لگتا. بار بار وہی چیزیں ان کے ذہن میں گردش کرتی ہیں, گھومتی ہیں, اور بار بار وہی چیزیں ان کو دیکھنے کا من کرتا ہے, اور اسی میں الجھ کر اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید کی کہ جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں, لہو الحدیث گانے بجانے اور آلات موسیقی اور وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. آپ کا کیرم بورڈ بھی اسی میں شامل ہے, معاف کیجیے گا. جو رمضان میں تراویاں چھوڑ چھوڑ کر, نمازیں چھوڑ چھوڑ کر آپ جو کھیلتے ہو نا, ٹر ٹر ٹر, یہ سب جائز نہیں ہے, یہ سب لہو الحدیث میں ہے, معاف کیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کا ذکر کرتا ہے. یہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے, البتہ اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے انہیں نواز رکھا تھا. انہوں نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی وہ قابل ذکر ہے. اتنی اچھی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو جو انہوں نے وصیت کی, وہ اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. سب سے پہلے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے, اللہ کا حق بتا رہے ہیں. آئے میرے پیارے بیٹے, خبردار کبھی بھی اللہ کی توحید میں, اللہ کی جناب میں, اس کی بارگاہ میں کبھی شرک نہ کرنا. لا یشرک باللہ, شرک سرزد نہ ہو تم سے. کیوں؟ قباحت بھی بتا دی, ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق کسی کو دے دینا. ٹوپی کا حق ہے کہ سر کے اوپر پہنا جائے, آدمی پیر پہ پہن کے آ جائے, یا موزہ اور جوتا پیر میں پہنا جاتا ہے, آدمی سر پہ اٹھا کے ایسے ڈھوتا پھرے. جوتے, آدمی بڑا بے وقوف ہے, آدمی کہیں گے نا بڑا بے وقوف آدمی. ارے جوتے پیروں میں پہنے جاتے ہیں بھائی, پیروں کا حق تم سر پہ لاد رہے ہو. یا سر کا حق کیا ہے؟ ٹوپی. ٹوپی اگر کوئی پیر میں پہنا, ارے یار یہ تاج ہے سر کے, یہ ٹوپیاں ہے میاں, تم سر پہ ڈالو.
یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسی طرح ایک مشرک اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ظلم یہ کرتا ہے، کھلایا اللہ نے، پلایا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، ضروریات زندگی کے سارے سامان اللہ نے مہیا کیے، لیکن ایک مشرک پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. کہا اے میرے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہی ظلم عظیم ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے کو اور مزید نصیحت کر رہے ہیں. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بھی کچھ وصیتیں اللہ نے کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ان کی ماں نے بڑی ہی تکلیفوں کے بعد، بار بار تکلیفوں کے بعد انہیں اٹھایا ہے، اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ان کی پیدائش کے درد کو جھیلا ہے، اور 2 سالوں تک انہوں نے مسلسل اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے. ان اشکر لی ولی والدیک، تو اللہ کہہ رہا ہے تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنے رہو. ہاں، ان کی اطاعت تب نہیں کرنی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی چیز پر ابھارے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن اے انسانوں، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کے لیے ابھاریں، میرے حکموں کے خلاف کسی چیز پر ابھاریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. لیکن اگر غلط چیز کا حکم دے تو ماں باپ کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جب رب کا حکم ٹوٹ جائے، رب کا حکم توڑ کر کسی اور کا حکم مانا جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. پھر حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو مزید چند چیزوں کی اور ہدایت کرتا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے سنو، قیامت کا دن ہوگا، کوئی چھوٹا بھی عمل ہوگا، چاہے کسی چٹان کے نیچے وہ چیز دبی ہوگی، یا 7 آسمانوں کے اوپر ہوگا، یا زمین کی تہ میں ہوگا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، اللہ کا پاور تو یہ ہے، اس کی طاقت تو یہ ہے، اس کی توانائی کا علم تو یہ ہے، یاتی بھی اللہ اس عمل کو سامنے لے آئے گا. رائی کے دانے کے برابر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، اللہ اس کو سامنے لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی باریک بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی جانکاری رکھنے والا ہے. کبھی اولاد کو ہم نے بتایا؟ اللہ کا ڈر اس طرح بٹھا رہے کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اے میرے بیٹے، اگر غلطی سے تم نے کوئی بھی غلطی کر دی جو رائی کے دانے کے برابر ہو اور تم اپنی نگاہ میں کوئی مہتو نہیں دے رہے ہو، تو سنو، اتنا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ تو اس قدر باریک بھی ہیں. آگے کہتے ہیں اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جہاں نماز قائم کرو وہیں پر دوسروں کو نصیحت کرتے رہنا، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکرات سے، گناہوں سے روکتے رہنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں جب بھی مصیبت آئے، اس مصیبت میں صابر و شاکر ہونا.
صبر سے کام لینا. جب بھی تم نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اور جب مصیبتیں آئے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان آنے والی مصیبتوں میں تم صبر کرو. اور پھر کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے میرے بیٹے لوگوں سے کبھی گال پھلا کر نہ ملنا. آدمی ہوتا ہے سلام کیا ایسے کر لیتا ہے، نہیں، جائز نہیں ہے. سلام کیا وہ ادھر اعراض کر کے منہ موڑ لیتا ہے، ارے اس سے کیا بات کرنا. ایک مومن کو دیکھ کر کے مسکرائے، یہ بھی صدقے میں شامل ہوتا ہے. تو کہا میرے بیٹے کسی سے گال پھلا کر مت ملنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا. آج اللہ نے جن کی جیب میں 4 روپے رکھ دیے ان کی اکڑ دیکھ لو. مجال ہے کہ آپ سے منہ لگائیں گے، اللہ من رحم اللہ، سوائے چند لوگوں کے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے کسی سے تم ملو تو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ، انداز تکلم کریمانہ ہو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، تکبر مت کرنا، تکبر نہ کرنا، تمہارے اندر اہنکار نہ ہو. اللہ اکبر، کیسی کیسی نصیحت کر. اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اس کے بعد اور 2-3 چیزوں کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. کہا ہے میرے بیٹے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، چلو تو آہستگی کے ساتھ چلنا. جیسے رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے پہلی صفت ہے نا بھائی، والا کیا ہے پہلی؟ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت آہستگی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال میں تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. حضرت لقمان حکیم سیم اسی بات کا حکم دے رہے ہیں. اے میرے بیٹے تمہاری چال میں نرمی ہو، تمہاری چال میں اکڑ نہ ہو، تمہاری چال سے تکبر کی بو نہ آئے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور لوگوں سے بڑی بلند آواز میں بات مت کرنا. یہاں تو ماں باپ سے بھی لوگ بے ادبی میں زور زور سے چیختے ہیں، کیا کہا چل دماغ خراب ہے. اللہ کہہ رہا نہیں، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ماں باپ تو ماں باپ، لقمان حکیم کہہ رہے بیٹے کسی سے بھی بات کرو آواز میں نرمی رکھو، پستی رکھو، ایسے چیخو پکار کر کے بات مت کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کیوں؟ اور پھر فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور جو سب سے خراب آواز ہوتی ہے، جو سب سے خطرناک آواز ہوتی ہے، وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھے کیسے؟ گدھے چیخنے لگے تو آپس میں بات کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے کی بات سنائی نہیں دے گی، اتنی خطرناک گدھے کی چیخ ہوتی ہے. تو کہا بیٹے گدھے کی طرح چیخ مت مارنا. کتنی اہم باتوں پر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی. میرے بھائیوں یہ وصیتیں ہماری آنکھیں کھول، اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے میرے بھائیوں. ان وصیتوں پر، ان نصیحتوں پر ہم غور کریں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی. اللہ اکبر، اس سے آخرت کے معاملات بھی دیکھیں صاف ہو گئے اور دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. اس سے ہم دنیاوی معاملات بھی طے کر لیں گے اور آخرت میں بھی نجات حاصل کر لیں گے. اور بھی سورہ احزاب میں چند باتیں تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اگلے درس میں موقع رہا تو ان سب باتوں کی جانکاری آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرما. اللہ چند ہی دن اس مہینے کے، اس مبارک مہینے کے بچے ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی توفیق عنایت فرما. اللہ جو ہمارے اندر سستیاں اور کاہلیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں، ان سستیوں اور کاہلیوں کو تو دور فرما. اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا یاب کر دے. اللہ ان کی دوائیوں میں صحت و تندرستی تو کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ جو تیرے رحمت کو جا چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. جو قرضدار ہیں مولا ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ مہیا فرما دے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مہینہ تو نے مغفرت کا مہینہ بنایا ہے. اللہ ہم تجھ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ ہم تیرے دربار کے مجرم ہیں. اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. اللہ ہم تیرے سامنے بات
کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اے اللہ ہم تجھی سے التجا کرتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے مولا ہم سب کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری دعاؤں کو، تمام چیزوں کو اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہوں اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔